بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس وقت معاشرے کے اندر جو افراتفری موجود ہے، یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ قتل و غارت، واردات، چوری اور اس قسم کے ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہو چکے ہیں، جس سے ہر انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کوئی اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کوئی موبائل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نہ کسی انسان کی جان محفوظ ہے، نہ کسی انسان کی عزت محفوظ ہے۔ کس وقت کیا معاملہ، کیا واقعہ رونما ہو جائے، اس بات کی کسی کو خبر نہیں۔ آج میں آپ کے لیے حفاظت کی ایک بڑی ہی زبردست دعا لے کر آیا ہوں۔ مجرب دعا ہے، تھوڑی سی طویل ضرور ہے، اور طویل ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ناممکن ہے۔ جہاں آپ دیگر چیزیں یاد کرتے ہیں، وہاں اس دعا کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ اس دعا کو فجر کی نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 11 دفعہ پڑھ لیں تو حفاظت عظیم حاصل ہو جائے گی۔ ہر قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی قسم کا جو شر ہے وہ آپ کو نہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ خاص طور پر آپ کے مال اسباب، آپ کی جان کی حفاظت رہے گی۔ دوسرا، اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی دشمنی کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں، قبائل میں، خاندانوں میں ایسی دشمنیاں موجود ہوتی ہیں جس میں ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 11 دفعہ۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی جسمانی حفاظت رہے گی۔ اگر بالفرض نماز فجر میں اٹھنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، پابندی نہیں ہے یا رہ جاتی ہے، پھر طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگیں تو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی حفاظت عظیم رہے گی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پہلے پڑھنی ہے۔ وہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آپ دعا 3 دفعہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے گی۔ پھر جب شام کو آپ گھر میں داخل ہوں یا شام سے پہلے گھر واپس آ جائیں، نماز مغرب کے بعد پھر 3 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی طلوع تک آپ کی حفاظت رہے گی۔ اور حفاظت کی دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیجئے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بالفرض آپ کا کوئی دشمنی کا معاملہ ہو، آپ کو کوئی بالفرض کوئی واردات، چوری، اس قسم کا معاملہ ہو۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو زندگی کا کوئی ایسا خطرہ لاحق نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر بھی آپ کو حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ناگہانی آفات سے، آسمانی بلاؤں سے، مختلف قسم کی پوشیدہ مخلوقات سے انسان کی حفاظت رہتی ہے۔ اور صرف پوشیدہ مخلوقات ہی نہیں بلکہ انسان کے تمام تر اعمال کی حفاظت رہتی ہے، گناہوں سے حفاظت رہتی ہے، شریر مخلوقات سے آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ وہ مجرب دعا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اسکرین پر بھی دکھاؤں گا۔ پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ عربی کے تلفظ کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ میری اس ریکارڈنگ کو جو میں پڑھوں گا اس سے پڑھ کر اسے یاد کر لیجئے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور حفاظت ہوگی۔ اور پھر چھوٹے بچوں کو اب حفاظت کی دعائیں، مسنون دعائیں ضرور یاد کروائیے۔ اس سے بچوں کے اندر دعاؤں کو پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اور روحانی طور پر ان کی حفاظت رہے گی۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سخر لی آدائی کما سخرت الریح لسلیمان بن داود علیہ السلام وَلَّيِّنْهُمْ لی کما لینت الحدید لداود علیہ السلام وَذَلِّلْهُمْ لی کما ذللت فرعون لموسیٰ علیہ السلام وَقَهِرْهُمْ لی کما قہرت ابا جہل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ بحق کاف ہا
یا عین صاد حا میم عین سین قاف وبحق ایاک نعبد وایاک نستعین صم بکم عمی فہم لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یعقلون صم بکم عمی فہم لا یتکلمون صم بکم عمی فہم لا یعلمون صم بکم عمی فہم لا یفقہون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ وہ دعا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ الفاظوں کی ادائیگی کی جائے۔ یہ دعا میرے اپنے عمل میں رہی ہے، میں اس کو پڑھتا رہا ہوں، اب بھی پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اس دعا کے بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ حفاظت کے اعتبار سے جو بات میرے مشاہدے میں مختصراً میں نے آپ کو وہ بتائی ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہتر مشاہدہ آپ کو ہو سکے گا۔ حفاظت کی ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انسان کے معاملات کب کیا ہو جائیں ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی ناگہانی آفات سے، مسائل سے، مصیبتوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، مولا یہ جو حفاظت کی دعا ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، اے اللہ اس دعا پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ گھر سے باہر نکلنے اور گھر میں داخل ہونے والی مسنون دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دعا کو پڑھے اس کی حفاظت فرما، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اور ہمیں ان دعاؤں پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔